بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. الثانی قولہ تعالی حکایتا عن موسیٰ رب ارنی انظر الیک وجہ الاستدلال ان الرؤیت لو لم تکن جائزتا لکان سؤال موسیٰ جہلا او عبثا. زبردست اصطلاح کیا ہے. ہم یہاں پہ بحث کر رہے ہیں کہ آیا خدا کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا. ہم شرعی اور نقلی طور پہ جو ہے نا جو روایات ہیں ان سے استدلال کر رہے تھے، یعنی نصوص سے ہم روایت استدلال کر رہے تھے. آج جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ قرآن مجید کی آیت ہے اس سورہ اعراف سے، اور مسلسل باقی بھی آیات اسی سورہ اعراف سے انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. مستدل کہتا ہے کہ دیکھیں جناب موسیٰ جب خدا سے ملاقات کے لیے گئے، میقات پر گئے، تو وہاں پر جناب موسیٰ نے سوال کیا خدا سے دیکھنے کا کہ رب ارنی انظر الیک، رب ارنی انظر الیک. دیکھیں ایک تو ارنی ہے ایک انظر ہے. پہلے تو فنی طریقے سے ترجمے پہ آ جائے نا، رب ارنی انظر الیک، خدایا مجھے اپنا جلوہ دکھا دے. یہ ترجمہ اس کا محاوری کرتے ہیں. جس بھی آپ جو ہے نا وہ ترجمے کی طرف جائیں گے تو اس کا ترجمہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، مجھے اپنا دیدار کرا دے. ٹھیک ہے، اس طرح رب ارنی. ٹھیک ہے، انظر الیکا اس کا محاوری ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ مجھے اپنا جلوہ دکھا دے. ٹھیک ہے، الفاظ شاید آگے پیچھے ہو لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنا جلوہ دکھا دے. شیخ صاحب نے دیکھے کیا ترجمہ کیا ہے، جلوہ کیا بریکٹ میں جی. تو یہاں پر مستدل کہتا ہے، استدلال کہتا ہے کہ دیکھیں جناب یہ تو بات واضح ہے کہ جناب موسیٰ نے سوال کیا تھا اور رؤیت کا سوال کیا تھا. تو جناب موسیٰ نے جو سوال کیا ہے اس کی دو حالت ہو سکتی ہے. اگر رؤیت خدا ممکن ہی نہیں، ٹھیک ہے، مستدل کہتا ہے جیسے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر رؤیت خدا ممکن ہی نہیں، تو جناب موسیٰ جاہل تھے اس بات سے کہ خدا کی رؤیت ممکن ہی نہیں ہے، اس بات سے جاہل تھے، تب تو سوال کیا نا. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر پتہ ہوتا کہ ممکن نہیں ہے تو اس کا مرحلہ اور تھا. اس کو کہ خدا کی رؤیت ممکن نہیں ہے لہذا خدا کی نسبت سوال کر دیا، تو اس سے لازم آتا ہے کہ نبی جاہل تھے. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی جو ہے نا وہ اتنے بدیہی اور آسان مسئلے سے جاہل ہو. تو جہل موسیٰ لازم آتا ہے جبکہ یہ درست نہیں ہے. کا مطلب یہ ہے کہ رؤیت ممکن تھی. اور اگر جناب موسیٰ کو پتا تھا کہ رؤیت جو ہے وہ ممکن نہیں ہے تو پھر جو چیز ممکن نہیں اس کا سوال کرنا فضول ہے، عبث ہے. تو یا تو جہل لازم آئے گا جناب موسیٰ کا جاہل ہونا، یا جو ہے وہ عابث اور عبث لازم آئے گا، اور دونوں صورتیں صحیح نہیں ہے. کا مطلب ہے کہ رؤیت ممکن ہے. یہ جو ہے نا وہ استدلال کیا ہے ان لوگوں نے. جی یہاں پر مصنف کیا جواب دیتے ہیں؟ مصنف جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ رؤیت والا مسئلہ سوال کہاں پیش آیا کہ رب ارنی انظر الیک کہاں کی بات ہے. کہتے ہیں یہ بات ایسا نہیں ہے کہ جو ہے جناب موسیٰ نے اپنے گھر میں کسی مسجد میں کیا. یہ میقات، جب میقات اور ملاقات کی جو جگہ تھی، میقات یعنی وہی ملاقات والی جگہ کوہ طور جو ہے وہ، وہاں پر جناب موسیٰ نے یہ سوال کیا ہے. واضح جناب موسیٰ نے جب خدا کی ملاقات کے لیے گئے اور وہاں پہ یہ رؤیت کا سوال کیا، تو یہاں ایک مقدماتی بحث ہے وہ سن لیں تاکہ اصل نقطہ ہمارے ذہن میں آ جائے. سوال یہ ہے کہ جناب موسیٰ جب میقات کے لیے گئے ہیں تو آیا ایک میقات ہوئی ہے یا دو میقاتیں ہیں؟ کوہ طور پہ جناب موسیٰ جو گئے ہیں تو ایک میقات ہے، یعنی پہلی بار جب گئے وہ لوح محفوظ اور جو تختیاں ہے وہ لے کے آئے، وہاں پر جو ہے رؤیت کی بات کی ہے. اور جناب موسیٰ کو خدا نے کہا کہ لن ترانی یا موسیٰ، آپ جو ہے نا مجھ سے دیکھنے کی بات نہ کریں، آپ نہیں جو ہے وہ دیکھ سکتے. پھر واپس پلٹ کے آئے، قوم نے نہیں مانا، اور پھر جو ہے نا قوم کے افراد کو چن کے لے کے گئے سب لوگوں کو، اور پھر دوبارہ سے جو ہے نا وہ قوم کی نمائندگی میں جو ہے وہ سوال کیا. اور پھر خدا نے کہا پہلے آپ کو سمجھایا نہیں تھا، پھر دوبارہ اتنے لوگ لے کے آ گئے، استغفر اللہ، پھر جو ہے نا وہ بجلی گرا دی ان پر اور سارے کے سارے لوگ جو ہے وہاں پہ بے ہوش ہو گئے جو اس طرح کر کے. تو آیا دو میقات ہے یا ایک میقات ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آگے جو آیات پڑھیں گے خود اسی سورہ اعراف کی، اس میں 2 قسم کی تعبیر ہے. آیت میں تطبیق میں اس کو جو ہے بیان کریں گے. وہاں قرآن کی عبارت سے ایسے لگتا ہے کہ جب جناب موسیٰ نے سوال کیا تھا الگ میقات ہے، جب قوم کو لے کے سوال کیا تھا تو الگ جو ہے نا وہ مستدل. دیکھیں مستدل جو ہے وہ مستدل کہتا ہے کہ 2 میقاتیں ہیں. جو قوم نے سوال کیا وہ تو جاہل ہو سکتی ہے، بس ہو سکتی ہے، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ جو الگ میقات ہے جناب موسیٰ کی، وہاں پہ جناب موسیٰ نے خود سوال کیا ہے، نہ کہ قوم کی طرف سے جو ہے نا وہ سوال کیا ہے. لہذا سارا کا سارا استدلال مستدل کا اس موقوف پر ہے، اس بات پر ہے کہ میقات 2 ہے. مصنف آتے ہیں اور جامع دیتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہاں پہ میقات 2 نہیں ہے، میقات 1 ہے. جب میقات 1 ہے تو پھر جناب موسیٰ نے اپنے حساب سے سوال نہیں کیا تھا، بلکہ قوم نے مجبور کیا تھا، تو قوم کو چپ کرانے کی خاطر یہ سوال کیا تھا. تو لہذا جناب موسیٰ کا سوال ہی نہیں ہے تاکہ جہل لازم آئے یا عبث ہونا لازم آئے، تو آپ کا استدلال اس وجہ سے باطل ہو جاتا ہے. واضح ہے؟ اس کو جو ہے نا دیکھیں، عبارت میں جو ہے دقت ہے تھوڑی سی. والجواب سے آتے ہیں. والجواب ان التدبر فی مجموع ما ورد من الآیات فی قصۃ، کہتے ہیں اگر ہم غور و فکر کریں گے وہ تمام آیات جو اس قصے میں وارد ہوئی ہے، یدلنا علی، وہ اس ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ان موسیٰ ما کان طلب الرؤیت، جناب موسیٰ نے رؤیت کو اور دیکھنے کو طلب نہیں کیا تھا، الا لتبکیت قومہ، اپنے قوم کو، تبکیت بمعنی اسکات، ٹھیک ہے، اپنی قوم کو چپ کروانے کے لیے، ٹھیک. یا دوسرا اس کا معنی توبیخ بھی آتا ہے، اس کی توبیخ کے لیے جو ہے نا وہ خاموش کروانے کے لیے. انما طلبوا منہ، جب قوم نے طلب کیا جناب موسیٰ سے کہ یسأل رؤیت لنفسہ حتی تحل رؤیتہ للہ مکان رؤیتہم، قوم نے کیا کہا کہ آپ خدا سے رؤیت کا سوال کریں، لیکن یہ جا کے خدا کو نہ کہیں کہ خدایا اپنا جلوہ میری قوم کو دکھا دے، بلکہ رؤیت کا سوال آپ اپنے لیے کریں. خدا آپ کو اگر دیکھتا ہے، مثلا دکھتا ہے، آپ اگر خدا کو دیکھ پاتے ہیں تو گویا کہ ہم بھی خدا کو پھر دیکھ پائیں گے. یعنی سوال جو کرے رؤیت کا، یہ نہ کہے کہ خدایا اپنا جلوہ میری قوم کو دکھا دے، بلکہ اپنے لیے سوال کرے، تاکہ آپ کی رؤیت جو ہے نا وہ ہم اس کو مان لیں گے کہ چلے بھائی بات جو ہے نا وہ ٹھیک ہے. اس وجہ سے کہا کہ یسأل رؤیت لنفسہ، خود اپنے لیے رؤیت کو طلب کرے، حتی تحل رؤیتہ للہ مکان رؤیتہم، ان کی جگہ پہ جو ہے وہ آ جائے. وذالک بعد ما سألوہ ان یریہم اللہ جہرۃ، یہ بات کب کی ہے کہ جب ان لوگوں نے کہا کہ خدا کو ہم جو ہے وہ جہرۃ دیکھنا چاہتے ہیں، لکہ یؤمنوا، تاکہ ہم اس پر ایمان لے کے آئے. بِأَنَّ اللَّهَ كَلَّمَهُ، اصل نقطہ کہاں سے چلا؟ جناب موسیٰ نے کہا کہ بھئی میں جو ہے خدا سے جا کے کلام کرتا اور خدا مجھے یہ بتاتا ہے. تو انہوں نے کہا ہمیں کیسے پتہ چلے گا آپ خدا سے کلام کرتے ہیں؟ ہم خود آپ کا اور خدا کا جو کلام ہے اس پر ایمان نہیں لائیں گے. تو انہوں نے کہا بھئی آپ چلے، میں دیکھتا ہوں خدا مجھ سے بات کرتا ہے. تو بعد میں کہا نہیں، بات سے پھر بات نہیں چلے گی، بلکہ یہ جو قوم سوال کرتی ہے، عمدن کر رہے تھے، وہ جہن کر رہے تھے، سہم کر رہے تھے، مجھے دکھانے کے باوجود ہٹ درم تھے جنو. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، اچھا پورا واقعہ شارٹ کر کے وہاں پہ پہنچے اور بات ہوئی، اور ان کو جو ہے نا صاعقہ نے، صاعقہ سے مراد یہ ہے کہ بجلی نے ان کو گھیر لیا، اور آگے ہم اس کا چل ان کو زلزلے نے اور جھٹکے نے لے لیا. ٹھیک ہے، صاعقہ یعنی ان کو جھٹکے نے لے لیا. حالانکہ صاعقہ آسمانی بجلی کے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس معنی میں استعمال ہوتا ہے جھٹکے کے معنی میں بھی، کہ ایک زوردار جھٹکا لگا اور جو ہے وہ تباہ ہو گئے. وہ فطلب الکلیم منہ سبحانہ ان یحییہم اللہ تعالی، پھر پورا آپ کے قصے میں ہے کہ جو ہے وہ جناب موسیٰ نے وہ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو دیکھا تو سارے لوگ جو ہے نا وہ مرے پڑے ہیں. تو خدا کو کہا کہ ان کو زندہ کرے، حتی یدفع اعتراض قومہ عن نفسہ اذا رجع الیہم، کیونکہ اگر وہ پلٹ کے گیا تو ان کو کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، چلے نہ دکھاتے مار کے تو نہ آتے ان بیچاروں کو. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جان بوجھ کے جو ہے اس طرح کیا ہے. تو اتنے اعتراضات اور اشکالات ہوتے ہیں، ان کا میں کیا جواب دوں گا، لہذا ان کو زندہ کرے. فَلِرُبَّمَا قَالُوا إِنَّكَ لَمْ تَكُنْ صَادِقًا فِي قَوْلِكَ إِنَّ اللَّهَ يُكَلِّمُكَ،
ہو سکتا ہے وہ یہ اعتراض کرے کہ آپ اس بات میں سچے ہی نہیں تھے کہ خدا آپ سے کلام کرتا تھا، اس وجہ سے خدا نے عذاب آپ پر نازل کر دیا، جو ہے وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے تباہ ہو گئے، تو لہذا کلام والی بات آپ پر سچی ہی نہ ہوتی۔ لینے کے دینے جو ہے ذہبت بہم فقتلتہم، آپ نے جو ان کو قتل کر دیا ہے، ٹھیک ہے، فإن ذلك أحياهم الله وبعثهم معه، پھر خدا نے ان کو زندہ کیا اور بھیج دیا ان کے ساتھ۔ وإليك الآيات الواردة في القصة، اب جو ہے وہ آیات جو ہے وہ جو قصے میں وارد ہوئی ہے وہ یوں ہے، الف میں 4 آیات یہاں پہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں مصنف۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہرگز ہم اب آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، حتیٰ کہ ہم جو ہے وہ خدا کو آشکار طور پہ، واضح طور پہ نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، ان کو اس جھٹکے نے، ٹھیک ہے، اب ترجمہ یہاں پہ یہ کریں، بجلی نے لے لیا، وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، حالانکہ آپ جو ہے وہ دیکھ رہے تھے۔ ایک آیت یہ ہو گئی کہ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ دوسری آیت ہے کہ یہ جو ہے سورہ بقرہ میں 55 نمبر آیت، وَيَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً۔ جناب پاک پیغمبر سے خطاب ہے کہ یہ یہودی حضرات کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نبی کیسے مانیں گے، نہیں مان سکتے جب تک کہ آپ پر کتاب نازل نہ ہو، لوح محفوظ سے، یعنی آسمان سے کتاب نازل نہ ہو، تب تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی ہم دیکھیں کہ جبرائیل ہے اور جس طرح جو ہے پروٹوکول کے ساتھ، عروۃ الوثقیٰ کا میں دیکھ رہا تھا، ماشاءاللہ بہت پیارا انداز تھا، جو وہ اب کر رہے ہیں، ایک شخص کو بلاتے ہیں اور پھر تخت پہ اس کا امامہ آتا ہے، ادھر پھول ہوتے ہیں اور اس طرح سجا کے، اور پھر جو ہے نا وہ آگے ایک جو ہے نا جس طرح جو ہے نا بادشاہوں کی کہانی میں ہوتا ہے، دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا اس طرح، یہ یعنی امامہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ طالب علم خود ہاتھ میں لے کے جاتے ہیں اور پہنتے ہیں، اس کے اس طرح نہیں ہے، 4 بندے ہیں بالکل اس ڈولے کی طرف کو جو ہے نا وہ امامہ رکھ کے اٹھایا ہوتا ہے، ہاں ہاں اس طرح کر کے، تو وہ اسپیشل اس طرح سے ہوتا ہے۔ کہاں سے بات جو ہے نا وہ کہاں سے کہاں نکل گئی ہے جی، حضرت رسول خدا کو جو پروٹوکول کے ساتھ اگر ہوں تو پھر ہاں آسمان سے جو ہے نا وہ آپ کتاب نازل ہو، کتاب جو ہے وہ نازل ہو اور ہم سب دیکھیں قوم پر کہ خدا کی طرف سے جو ہے نا کتاب نازل ہے، پھر آپ کو جو ہے نا مانیں گے۔ کہتے ہیں یہ بہت بڑی بات کر دی ہے انہوں نے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سے جو انہوں نے سوال کیا ہے، مطالبہ کیا ہے، اس سے کہیں بالا تر جناب موسیٰ سے کیا تھا، آپ سے تو صرف کتاب کا مطالبہ کیا ہے نا، جناب موسیٰ سے کہا تھا خود خدا کو دیکھیں گے جو، تو یہ ذرا بڑی بات ہے۔ اکبر من ذالک، وہ کیا تھی؟ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم، ظلمهم سے مراد یہ ہے کہ یہ خود سوال کرنا خدا کے حق میں ظلم ہے۔ کیوں کرنا؟ ظلم ہے، یہ سوال تو کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، ایک ایسی صفت یا ایک ایسی چیز جو خدا کے لیے اصلا لائق نہیں ہے اس کا مطالبہ کرنا اور اس پر اصرار اور ڈٹ کے رہنا، یہ جو ہے نا وہ ظلم ہے خدا کا۔ یہاں پہ رسول خدا کو بھی دکھانے سے انکار کر رہے ہیں، اور خدا جو ہے کہہ رہا ہے کہ وہ کہا تھا انہیں بھی نہیں دکھائیں گے، کیونکہ پیچھے بھی لوگوں نے دکھایا نہیں مانا، تو پیچھے بھی تو دکھایا نہیں، خدا نے دکھا لیتے مثلا کچھ نہیں، رسول خدا سے یہ بات نہیں کی تھی کہ ہمیں اللہ دکھائے، نہیں نہیں یہ والی بات نہیں، خدا یہیں کی مثال دے رہے ہیں، قرآن کس طرح کہہ رہے ہیں نازل، تو آپ کی آسان کہہ رہے ہیں، وہاں پہ تو مجھے دکھانے کو کہا تھا، وہاں پہ مجھے دکھانے کو کہ نہیں مانا، تو قرآن بھی نہیں مانے گا، بھیجوں تب بھی نہیں مانے، یہ ان کا سوال عجیب ہے، یہ سوال عجیب ہے۔ تو اصل بات یہ ہے یہاں پہ وجہ مشترک کیا ہے، یہ ان کا جو سوال ہے وہ بے تکا ہے، اور آپ کے بارے میں جو بے تکا ہے چلو ممکن ہے لیکن خدا کی سنت میں نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے جو سوال کیا تھا اصل اکبر من ذالک، بے تکا تو چھوڑو اصل ممکن نہیں تھا، یہ اصل وجہ اشتراک ہے، اس طرح کر کے جو۔ اچھا، بعض لوگ جو ہے وہ جو 2 میقات کے قائل ہیں وہ یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ ظلم سے مراد جو ہے نا وہ اجل کی پرستش تھی، ٹھیک ہے، خدا ان کے جو ہے نا وہ فاخذتهم الصاعقۃ، یہاں پر جو ہے صاعقہ کو بجلی نے گھیر دیا، عذاب آ گیا تھا، نہ کہ سوال کی وجہ سے، رویت کی وجہ سے، بلکہ کس وجہ سے کہ جب سارے لوگ جو ہے چھوڑ کے اس بچڑے کی پرستش کرنے لگے تو یہ ظلم تھا حقیقت میں اس طرح۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت کو اگر آپ دیکھیں تو آیت میں اس کی بات ہی نہیں ہو رہی، بات کس کی ہو رہی ہے؟ رویت کی ہو رہی ہے، تو لہذا آپ اس کو دوسری طرف نہ لے جائیں۔ نمبر 3 جیم جو ہے نا، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا،
جناب موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 لوگوں کو انتخاب کیا ہماری میقات اور ملاقات کے لیے. فلما اخذتهم الرجفۃ، جب ان کو رجفہ نے لے لیا، قال رب لو شئت اہلکتهم من قبل وإیایا، اے پروردگار اگر آپ چاہتے تو وہ جہاں پر سوال کر رہے تھے اپنے گاؤں میں وہاں پہ ان کو مار دیتے. اب جب میں نمائندگی کر کے یہاں تک لے کے آیا ہوں تو پھر یہاں تو ذرا میرا تو خیال کریں. من قبل سے مراد وہ ہے وَإِيَّايَ من قبل وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا. آپ آیا یہ جو سفیہ اور نادان سی قوم ہے ان کے سوال کی وجہ سے آپ ہمیں ہلاک کریں گے. تو جو لوگ، اچھا دوسرا نقطہ، جو لوگ قائل ہے کہ میقات ایک نہیں ہے دو ہے، وہ یہاں پہ لیتے ہیں کہ دیکھیں اوپر والی جو آیت تھی فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ صاعقہ، اور دوسری والی آیت میں کیا ہے اخذتهم الرجفۃ. رجفہ اور صاعقہ میں فرق ہے. صاعقہ آسمانی بجلی کو کہتے ہیں اور رجفہ کس کو کہتے ہیں؟ زلزلے کو کہتے ہیں. رجفتن سے مراد زلزلہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جناب موسیٰ کی قوم پر 2 مرتبہ خدا کی طرف سے جھٹکے لگے ہیں. ایک مرتبہ آسمانی بجلی کا جھٹکا ہے اور ایک مرتبہ جو ہے وہ زلزلے کا جھٹکا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ میقات ایک نہیں ہے، میقات 2 ہے، کیونکہ عذاب اور اخذ کی جو کیفیت ہے وہ 2 طرح کی ہے، لہذا میقات جو ہے وہ 2 ہے. اس کا جواب بھی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جناب صالح کی قوم پر جب عذاب آیا ہے اس کو جو قرآن مجید میں تعبیر کی گئی ہے، 2 جگہوں پہ تعبیر کی گئی ہے، سورہ شاید میں بھول گیا، تو وہاں پر ایک جگہ پہ یہی کلمہ صاعقہ استعمال ہوا ہے اور دوسری جگہ پر کلمہ رجفہ استعمال ہوا ہے. تو وہاں تو سب کہتے ہیں کہ عذاب کیا تھا؟ ایک ہی تھا. تو پھر اس کی وجہ کیا ہے، فلسفہ کیا ہے کہ 2 تعبیریں استعمال ہوئی. کہتے ہیں کہ رجفہ جو کہتے ہیں وہ زلزلے کو کہتے ہیں، زمین جو ہے وہ ہل جائے. صاعقہ کہتے ہیں آسمانی بجلی کو، لیکن کبھی کبھی آسمانی بجلی جو ہے وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ زمین ہل جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہو کہ بہت زیادہ بلڈنگ ہل جاتی ہے، کھڑکی ہل جاتی ہے اس طرح کر کے. تو ہو سکتا ہے جو ہے نا وہ تعبیر کی ہو کہ یہ جو رجفہ آیا ہوا وہ صاعقہ کی وجہ سے آیا ہوا، لہذا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. دوسری لحاظ سے استدلال تو صحیح نہیں ہے نا، کیونکہ پہلے اس میں تو حضرت موسیٰ نے وہ کیا تھا نا کہ سوال کیا تھا، تو پھر عذاب قوم پہ کیوں؟ پہلے بھی کرے موسیٰ کو جانے دیا تھا نا، جانے دیا تھا. انہوں نے مطالبہ نہیں کیا ہو قوم نے، اور حضرت موسیٰ خود جا کے یہ سوال کیا ہو، اس وقت کہتے عذاب بھی نہیں ہوا تھا نا. صرف جواب میں کیا کہا تھا، وہ اگلی جو آیت ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جناب موسیٰ نے کہا تھا کہ رب ارنی انظر الیک، تو کہا لن ترانی یا موسیٰ، جاؤ بھائی نہیں دکھائیں گے. بس بات ختم ہو گئی، کوئی بات نہیں ہوئی. پھر جب قوم نے کہا کہ نہیں ہم نے دیکھنا ہے، سب کو لے کے پہنچے، تب اب عذاب ہوا تھا. مستدل بھی یہی کہتا ہے. تو اس لحاظ سے تو 3 ہونا چاہیے، پہلے بجلی والا، دوسرے میں کیا ہے وہ اور تیسرا جو حضرت موسیٰ کا، وہ کہتے ہیں جو بچھڑے کی وجہ سے عذاب ہے اس کی بات ہم سے ختم ہے، رویت سے نہیں ہے. اس میں جو ہے وہ رویت سے بحث ہی نہیں اس کی نا، اس سے رویت سے جو ہے وہ بحث ہی نہیں ہے. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اچھا چوتھی آیت جو ہے وہ کہ لَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا. اب یہ جو ہے پہلی آیت میں کیا کہا تھا، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ، یہاں سے دیکھیں وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، 70 لوگوں کے ساتھ میقات پہ پہنچے. ایک بات یہ ہو گئی، اور دوسری یہ ہے کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب موسیٰ میقات پر پہنچے. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي انظر الیک. یہاں پر دیکھیں جو رویت کا سوال کیا ہے، مستدل کہتا ہے کہ یہی ہمارا مورد بحث ہے. جناب موسیٰ نے سوال کیا، اس کا مطلب ہے ممکن تھا یہ میقات الگ ہے اور قوم والی میقات الگ ہے. آپ نہ کہیں کہ قوم کی نمائندگی بھی کیا تھا، یہ بات نہیں ہے. یہاں تو قوم ہی نہیں تھی، اکیلے تھے. مصنف فرماتے ہیں کہ فالآیتان الاولی والثانیۃ تدلان علی ان اہل الکتاب طلبوا من موسیٰ ان یسأل من اللہ تعالی ان یریہم ذاتہ. پہلی یہ 2 آیت ہیں، پہلی اور دوسری آیت دلالت کرتی ہے کہ اہل کتاب نے طلب کیا جناب موسیٰ سے کہ وہ خدا سے سوال کریں یا بذات خود ان کو دکھائی دے. فاستحقوا بسؤالہم ھذا العذاب والدمار، تو پھر اس سوال کے نتیجے میں وہ مستحق ہو گئے عذاب اور دمار کے. عذاب وہی دمار کے عذاب، فاخذتہم الصاعقۃ، پھر جو ہے ان کو عذاب نے گھیر لیا. والآیۃ الثالثۃ، یعنی وقت آرا موسیٰ والی، تدل علی ان الذین
اختارہ موسیٰ لمیقات ربہ اخذتہم الرجفۃ، کہ جن لوگوں کو جناب موسیٰ نے میقات کے لیے چنا تھا ان کو اس عذاب نے گھیر لیا تھا. وَلَمْ تَأْخُذْهُمْ إِلَّا بِمَا فَعَلُوهُ مِنَ السَّفَاهَةِ، اور یہ نقطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کیوں گھیر لیا عذاب نے، کیونکہ ان کا جو سوال تھا وہ سفیہانہ تھا. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهَا هُوَ سُؤَالُ الرُّؤْيَةِ الْمَذْكُورِ فِي الْآيَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ. یہ جو سوال ہے، اس سوال سے مراد کوئی الگ سے سوال نہیں ہے، بلکہ وہی سوال ہے جو پہلی دو آیتوں میں ہوا ہے. نر اللہ والا جو ہے وہ رؤیت والا. والمقصود من الرجفۃ ہی رجفۃ صاعقہ، اور رجفہ سے مراد الگ سے زلزلہ نہیں ہے بلکہ وہی جو ہے وہ بجلی کی وجہ سے جو زلزلہ آتا ہے. کما عبر عن ہلاکت قوم صالح تارۃ برجفۃ والاخری بصاعقۃ. لہذا یہ آپ اشکال نہیں کر سکتے اور اس سے دو الگ سے میقات ثابت نہیں کر سکتے. وَبِمَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِمُوسَىٰ مَعَ قَوْمِهِ إِلَّا مِيقَاتٌ وَاحِدٌ، یہ گویا کہ اشارہ ہے اس اشکال کی طرف کہ دو میقات ہیں، کیونکہ جناب موسیٰ کا اپنی قوم کے ساتھ یعنی خدا کی بارگاہ میں ایک ہی میقات ہے. تو کان المیقات فی الآیۃ الثالثۃ نفس المیقات الواردۃ فی الآیۃ الرابعۃ. تو جو جیم والی آیت ہے اس کا جو میقات ہے یعنی 70 لوگوں کے ساتھ، اور جو خود جناب موسیٰ والی میقات کی بات ہے وہ دونوں ایک ہی ہے، الگ سے نہیں ہے. ففی ھذا المیقات وقع سوالان، اس میقات میں جو ہے نا وہ دو قسم کے سوال واقع ہوئے. غیر ان سوال الرؤیت عن جانب القوم کان قبل سوال موسیٰ الرؤیت لنفسہ. یہ بات الگ ہے کہ رؤیت کا جو سوال قوم کی طرف سے تھا وہ جناب موسیٰ کے سوال سے پہلے تھا. اس سے پہلے کہ جناب موسیٰ نمائندگی کر کے خدا سے سوال کریں، پہلے ہی قوم نے کہہ دیا کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ سوال یہ کرنا ہے، ہم یہ جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں. والقوم سألوا الرؤیت حقیقتاً، قوم جب وہاں پہ پہنچی اور کہا کہ خدا ہم آپ پر ایمان تب تک نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمیں خود جو ہے وہ دکھائی نہ دے. تو یہ جو سوال تھا، یہ جو سوال تھا یہ حقیقتاً سوال تھا. حقیقتاً کا مطلب ہے کہ وہ واقعی چاہ رہے تھے کہ ہمیں خدا کو دیکھنا ہے. وَمُوسَىٰ سَأَلَهَا تَبْكِيتًا لِقَوْمِهِ وَإِسْقَاطًا لَهُمْ. لیکن جناب موسیٰ کا جو سوال تھا وہ دو سوال ہوئے. قوم نے سوال کیا حقیقتاً اور جناب موسیٰ نے سوال کیا کہ بھئی اب قوم مجبور کر رہی ہے، مجھے جھٹلا رہی ہے، تو اس وجہ سے میں سوال کر رہا ہوں. يدل على ذلك أنه لم يوجه إلى الكليم من جانبه سبحانه أي لوم وعتاب أو مؤاخذة وعذاب، بل اكتفى تعالى بقوله. کہتے ہیں کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب موسیٰ کا جو سوال تھا، یہ سوال ہو سکتا ہے نا کہ آپ نے کی تو دعویٰ کیا کہ قوم کا سوال تو حقیقتاً تھا، دل سے تھا، لیکن جناب موسیٰ کا دل سے نہیں تھا. ہو سکتا ہے جناب موسیٰ بھی کہہ رہے بھئی خدا کو دیکھے کیسے، ہو سکتا ہے نا حقیقتاً سوال ہو. کہتے ہیں کہ اگر جناب موسیٰ کا سوال بھی کیا ہوتا، دل سے ہوتا، حقیقتاً ہوتا، واقعی جناب موسیٰ بھی خدا کو اس ذہن میں ہو کہ میں بھی خدا کو دیکھوں، تو پھر جس طرح قوم کی ملامت ہوئی ہے، کیسے قوم کی ملامت ہوئی تھی آیت میں کہ بھئی جناب نبی پاک آپ سے یہ لوگ سوال کر رہے ہیں، تو موسیٰ کی قوم نے جناب موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا، عجیب و غریب سوال کیا تھا، یوں سوال کیا تھا. تو یہ ملامت ہے یا نہیں ہے؟ جی ملامت ہے. ملامت ہے. اس پر ملامت ہے جناب موسیٰ کی قوم پر. اگر خود جناب موسیٰ نے سوال کیا ہوتا تو خدا کہتا ہے جناب موسیٰ آپ کس قسم کا سوال کر رہے ہیں. تو آیت میں کوئی نام و نشان نہیں ہے کہ یہ ملامت جناب موسیٰ کی طرف بھی آئی ہو. اس کا مطلب ہے کہ خدا کو پتا تھا، خدا کو معلوم تھا کہ جناب موسیٰ کا سوال حقیقتاً نہیں ہے، اس وجہ سے صرف یہ کہا کہ لن ترانی یا موسیٰ. وَإِلَّا اگر قوم کا سوال بھی حقیقی ہو، جناب موسیٰ کا سوال بھی حقیقی ہو اور خدا ملامت صرف کس پر کرے؟ قوم پر. تو یہ انصاف نہیں ہے. جی یہ مستدل جو خدا متعال نے کہا کہ حضرت موسیٰ کے جواب میں لن ترانی ابدا، تو اس کی کیا تعویل کرتے ہیں؟ جب خدا نے صریحتاً کہا کہ مجھے نہیں دیکھا جا سکتا، درست کی کہتے ہیں وہ دنیا کی بات ہے، وہ دنیا کی بات ہے. لن ترانی موسیٰ دنیا میں جو ہے وہ مستدل یہاں پہ یہ نہیں ثابت کر وقوع کی بات کریں، مستدل صرف امکان کو ثابت کریں کہ ممکن ہے، رؤیت ممکن ہے، ولو آخرت میں بھی صحیح لیکن ممکن ہے.
یدل علی ذالک، علی ذالک کا مطلب سے مراد کیا ہے کہ قوم کا سوال حقیقتاً تھا اور جناب موسیٰ کا سوال کیا تھا؟ حقیقتاً نہیں تھا، اسقاطاً تھا. کہ یدل علی ذالک انہ لم یوجہ الی الکلیم من جانبی سبحانہ، خدا کی طرف سے جناب موسیٰ کلیم کی طرف کوئی بات نہیں آئی ہے. ای لوم و عتاب، کوئی لوم کوئی عتاب نہیں آیا ہے، او مواخذہ او عذاب، بل اکتفا تعالیٰ بقولہ لن ترانی، اے موسیٰ آپ جو ہے وہ ہرگز نہیں دیکھ پائیں گے. بات جو ہے وہ یہاں تک تمام ہو گئی اور مصنف نے اچھے طریقے سے اس کو دفاع اور استدلال کیا. واضح ہے؟ ایک دفعہ میقات کے قائل قرآن، ہاں میقات کے ایک مرتبہ کے قائل ہے. واضح ہے؟ اشکال ہے اس میں؟ الثالث قول تعالیٰ فیما اجاب موسیٰ عند سؤال رؤیت لنفسہ. اچھا یہی اسی آیت کا جو آگے تسلسل ہے، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. لن ترانی یا موسیٰ، مجھے تو آپ نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن چلیں آپ کی ہم خواہش پوری کر سکتے ہیں کہ آپ جبل کی طرف نگاہ کریں، میں اپنا جلوہ دکھا رہا ہوں، اگر جبل پر ہمارا جلوہ مستقر ہو گیا تو پھر آپ دیکھ پائیں گے، اگر نہیں ہوا تو پھر جو ہے آپ جو ہے وہ نہیں دیکھ پائیں گے. ٹھیک ہے. یہ جو مصنف کا مستدل کے لیے جواب ہے، اشکال ہے، اس سے تو وہ امکان ذاتی والے کی تو ختم نہیں ہوتا ہے، وہ تو دنیا میں جو ظاہراً نظر نہیں آنا ہے اس کی رد ہو رہا ہے. دنیا میں تو پھر وہ بھی کہتے ہیں نا نظر نہیں آتا ہے. نہیں، اشکال کیا ہوا کہ دیکھیں مستدل کہہ رہا تھا کہ خدا کی رؤیت ممکن ہے. خود موسیٰ کا سوال کرنا، دنیا و آخرت خود موسیٰ کا سوال کرنا یا تو اس کا لازمہ جہل ہے یا عبث ہے، اور ہم دونوں کو نہیں مانتے، تو لہذا مطلب ہے کہ ممکن تھا تب جناب موسیٰ نے سوال کیا، چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں، اس کی ہم بحث نہیں کرتے. جواب میں ہم کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ کا کے سوال سے اب جو جہل اور عبث لازم ہی نہیں آتا، کیونکہ جناب موسیٰ نے اپنے لیے سوال ہی نہیں کیا تھا. یہاں اتنی سی بات ہے بس. لیکن ممکن کی تو رد نہیں ہوا نا، ان کے ممکن کی رد ہو گیا نا جب ہم نے ثابت کیا کہ جہل بھی لازم نہیں آتا ہے اور عبث بھی لازم نہیں آتا ہے. کیوں لازم نہیں آتا ہے؟ کیونکہ جناب موسیٰ کا سوال ہی نہیں تھا. یہ کب آپ کا یہ جو ملازمہ تھا، یہ ہم نے آپ کے ملازمے کو باطل کیا. ملازمہ کیا تھا کہ دیکھنا ممکن تھا تب تو جناب موسیٰ نے سوال کیا. اگر ممکن نہ ہوتا یا تو جہل لازم آتا یا تو عبث لازم آتا. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے یہ بنایا ہے سغرا کبرا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جناب موسیٰ کا سوال ہی نہیں تھا. بس ممکن نہیں ہے، بس جو ہے نا وہ آپ اسے امکان ثابت نہیں کر سکتے. کہتے ہیں یہاں پر مستدل کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ امکان کی بحث ہے، خدا کی رؤیت ممکن ہے. کیوں بھائی؟ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ دو چیزیں، ایک ہے ممکن، ایک ہے محال. جی. اور ہم کوئی شرط رکھتے ہیں یا معلق کرتے ہیں ایک مرتبہ ایک کسی چیز کو ممکن پر اور ایک مرتبہ جو ہے نا وہ محال پر. تعلیق الممکن علی الممکن ممکن. مثلا ہم کوئی کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ کی بات تب مانوں گا جب فلاں کام ہو جائے، اور جو فلاں کام اگر ممکن ہے تو یہ بات ممکن ہو جائے گی. لیکن اگر میں ایک ایسی چیز پر جو ہے تعلیق کرتا ہوں جو ممکن نہیں ہے، محال ہے، تو تعلیق المحال علی المحال محال. کیونکہ جس چیز پر میں نے معلق کیا ہے، شرط رکھی ہے، وہ محال ہے، ہو ہی نہیں سکتی. جب ہو ہی نہیں سکتی تو جو شرط واقع نہیں ہوگی تو مشروط واقع نہیں ہوگا. تو یہاں پر خدا نے کیا کہا؟ انظر الی الجبل، آپ جبل کی طرف دیکھیں. فإن استقر مکانہ، اگر جبل اپنی جگہ پہ ٹھہرا، رکا رہا، تو آپ مجھے دیکھ سکیں گے. یعنی رؤیت کو معلق کیا ہے کس پر؟ استقرار جبل پر. رؤیت کر سکتے ہیں کس صورت میں؟ اگر جبل اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہے. جبل کا ٹھہرنا استقرار ممکن ہے یا محال ہے؟ استقرار ممکن ہے. ممکن ہے، استقرار ممکن ہے. مستدل کے استقرار ممکن ہے تو بس تعلیق الممکن ہے، تعلیق علی الممکن ممکن. تو لہذا رؤیت خدا کیا ہے؟ ممکن ہے. اس وجہ سے ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی رؤیت ممکن ہے. چلے دنیا میں نہ ہو لیکن آخرت میں ہو سکتی ہے. واضح ہے؟ ولیکن انظر الی الجبل. اچھا، وجہ الاستدلال ہے انہ تعالی علق الرؤیت، رؤیت کو معلق کیا ہے علی استقرار الجبل. جبل اگر مستقر ہوتا ہے، وَهُوَ ممکن، اور جبل کا اپنی جگہ پر ٹھہرنا ممکن ہے.
والمعلق علی الممکن ممکن، اگر کوئی چیز کسی ممکن پر معلق ہو، مشروط ہو تو وہ ممکن ہوتی ہے. فالرؤیت ممکنۃ، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ رؤیت بھی ممکن ہے. یلاحظ علیہ ان المعلق علیہ لیس هو امکان الاستقرار بل وجودہ وتحققہ بعد تجلی ہے. دیکھیں ہمارے پاس مصنف جواب یوں دیتے ہیں، دیکھیں معلق علیہ کون سی چیز ہے؟ استقرار. معلق علیہ جو ہے وہ استقرار الجبل، استقرار الجبل، ہاں استقرار الجبل، جبل کا ٹھہرنا. استقرار الجبل معلق علیہ ہے، جس پر ہم نے کس کو معلق کیا ہے؟ رؤیت کو. کہتے ہیں آیا یہ جو استقرار الجبل ہے خود اس کا استقرار کا امکان ہونا یا وجود خود مستقر ہونا؟ یعنی ایک مرتبہ یوں آپ دیکھیں، ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ بھئی استقرار بما ہو استقرار ممکن ہے ممکن نہیں ہے، امکان کی بات کرتے ہیں، یا محال ہے ممتنع ہے؟ نہیں ممکن ہے. استقرار الجبل شریک باری تعالیٰ کی طرح نہیں ہے کہ اجتماع نقیزین کی طرح نہیں ہے. ہاں استقرار الجبل اجتماع نقیزین کی طرح نہیں ہے کہ محال ہو، بلکہ ممکن ہے. بذات خود استقرار کیا ہے؟ ممکن ہے. تو یہاں پر جو معلق علیہ ہے خود امکان الاستقرار نہیں ہے بلکہ وجود الاستقرار ہے. خود جبل کا ٹھہرنا، خارج میں اس کا ٹھہرنا، نہ کہ ٹھہرنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. تو جو اصل چیز ہے وہ وجود ہے، اور وہ کیا ہے یہاں پر؟ محال ہے. وہ کب محال ہے؟ کہتے ہیں کہ کہا کہ انظر الی الجبل، جبل کی طرف دیکھے جب خدا اس پر تجلی کر رہا ہے تو مستقر ہے یا مستقر نہیں ہے. ٹھیک، اب جب خدا تجلی کر رہا ہے تو اس وقت جبل کا ٹھہرنا ممکن ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ اگر تجلی ہوگی تو وہ تجلی کا نتیجہ یہ ہوگا اس میں تحرک آئے گا. حین تجلی ممکن ہی نہیں ہے کہ جبل کا وجود مستقر رہے، اس وقت وہ مستقر نہیں ہوگا بلکہ محال ہے اس کا موجود ہونا، اس کا ٹھہرنا. اور یہ جب محال ہے تو پھر رؤیت کو جو ہے نا وہ آپ نہ کہیں کہ تعلیق الممکن علی الممکن ممکن ہونے والی بات نہیں، بلکہ کیا ہے؟ محال ہے. واضح ہے؟ تو لہذا آپ اسے استدلال نہیں کر سکتے. اس کو ہم یوں دوسری بات، کتاب کا ایک جگہ پہ ٹھہرنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ ممکن ہے، لیکن اگر اس کو ہلاؤں اب ممکن ہے ٹھہرنا؟ حین التجلی، یا ہوا چل رہی جو بھی چل رہی تو اس وقت کتاب جو ہے وہ نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ جب آپ کتاب کو ہلا رہے ہیں تو اس کا وجود مستقر نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر بھی اصل وجود کی طرف ہے. حین تجلی ممکن نہیں ہے. یہ تو دعویٰ ہے، کوئی پہلے سے کوئی مثال نہیں کہ تجلی ہوگی تو کوئی چیز مطلب نہیں رہی، ویسا کوئی بیان پہلے سے نہیں ہے. مستدر اس کو خود مانتا ہے کہ جب آپ اس پر تجلی ہو رہی ہے، اس میں تحرک آ رہا ہے، تو حین الحرکت متناقض ہے، تناقض اجتماعی نقیض ہے کہ تناقض حرکت کے وقت وہ مستقر ہو. تجلی مطلب حرکت، آپ اس کو تھوڑا سا یوں لے لیں، تجلی مطلب حرکت، تجلی کا مطلب حرکت ہے، تو حین الحرکت مستقر ہو اجتماعی نقیض ہے نا. واضح ہے؟ ایک ہی لمحے میں حرکت بھی کر رہا اور ٹھہر بھی حرکت لیں گے. تجلی کا لازمہ ہے، لا ينفك ہے. تجلی ہوگی تو خود اس کا لازمہ یہ ہے. تجلی سے کیا مراد ہے؟ تجلی کا معنی سمجھ نہیں آیا. یعنی یہ تجلی اس میں بحث ہے، خدا نے اس میں تجلی کی، یہ ایک لمبی بحث ہے. جس طرح لائٹ موبائل لگاتے ہیں اسی طرح سمجھنے کے لیے تجلی لائٹ لگا ہوئی ہے سامنے نظر آ گئی. اگر خدا روشنی دے گا تو روشنی سے ملتی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ملتی کوئی روشنی سے. خدا نے زلزلہ دیا اور زلزلے کی صورت میں اپنے آپ کو ظاہر کیا ہو تو میں نے حائل لے گا. اللہ نے اس کی طرف دیکھا ہے، اللہ نے دیکھا ہے، سارا پہلا پڑا ہوا ظاہر کر دیا. پھر یلاحظ علیہ ان المعلق علیہ، خدا نے دیکھا ہے، خدا نے دیکھا ہے. ہماری بات وہ نہیں ہو رہی، ہماری بات ادھر سے ہو رہی ہے. ان المعلق علیہ لیس هو امکان الاستقرار، کہتے ہیں معلق علیہ جو چیز ہے جس پر تعلیق ہے وہ امکان استقرار نہیں ہے کہ استقرار ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، بل وجود الاستقرار ہے. وتحققہ کب؟ بعد تجلی ہے تعالی علی الجبل، جب خدا جبل پر تجلی کرتا ہے تب جو ہے وہ مستقر ہوگا نہیں. والمفروض انہ لم یستقر بعد تجلی، مفروض یہ ہے کہ تجلی کے وقت اس کے اندر حرکت آ گئی تھی، جب حرکت آ گئی تھی تو پھر اس صورت میں وہ ٹھہر نہیں سکتا.
کما قال تعالی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا دکا وخر موسیٰ صاعقا. اضف الى ذلك ان المذکور فی الآیت هو استقرار الجبل فی حال النظر الیہ بعد تجلیہ تعالی علیہ. دوسری بات کو اضافہ کرتے ہیں کہ یہاں پر جو آیت میں ہے استقرار جبل کس صورت میں جب خدا اس پر تجلی کرے. ومن المعلوم استحالۃ استقرارہ فی تلک الحالت، اس حالت میں اثر جو ہے وہ محال ہے. وإلیہ اشار المحقق الطوسی بقولہ وتعلیق رؤیتہ باستقرار المتحرک لا يدل علی الامکان. وہی متحرک چیز کبھی بھی مستقر نہیں ہو سکتی، یہ محال ہے. الرؤیت فی روایات اہل البیت علیہ السلام ان المراجع. کل پڑھتے ہیں صاحب اس کو. اچھا ٹائم ہو گیا ہے؟ ٹائم کتنا ہو گیا ہے؟ یہ اس میں بات کوئی ہے نہیں اصل میں، کوئی بات اس میں ہے نہیں. 5 سے 7 منٹ لگیں گے. ہاں چل ٹھیک. کوئی ہے کسی کا درس یا کوئی؟ اگر مراجعہ کیا جائے گا الی خطب الامام علیہ السلام فی توحید وما اسر عن الائمہ، اسرا یعنی معصورات یعنی وہ مرویات، ان ائمۃ الطرۃ طاہرۃ یقف علی ان مذہب فی ذلک امتناع رؤیتہ، یہ جتنی بھی آپ دیکھ لیں. فعلی من اراد الوقوف علی کلمات الامام علی علیہ السلام ان یراجع نہج البلاغہ، اس کو جو دیکھ لیں. وعلی کلمات سائر الائمہ اہل البیت علیہم السلام ان یراجع الکافی لثقۃ الاسلام الکلینی والتوحید لشیخ صدوق کو. اس طرح کر کے جو ہے نا وہ یہاں پر جو ہے وہ آپ میں سے ایک شخص جو ہے نا موبائل کھولے، سورہ جو ہے نا سورہ نجم کھولے، سورہ نجم کی جو ہے نا آیت نمبر 11 اور اس طرح جو ہے نا کھولے. اس کو ہم تھوڑا سا آخر درس میں بحث کریں گے. ثم انہم رغم تاکیدہم علی ابطال رؤیت الحسیت البصریہ صرحوا علی امکان رؤیت القلبیت. رؤیت بصری تو نہیں ہو سکتی لیکن رؤیت قلبیہ ہو سکتی ہے. فہذا هو الامام علی علیہ السلام حینما سألہ ذئلب الیمانی هل رأیت ربک یا امیر المؤمنین. یہ جو ذئلب ہے ہم نے کہا تھا کہ اس کی جو روایات ہیں مختلف طریقوں سے آئی ہے. امام علیہ السلام کی چونکہ روایت نقل بالمعنی ہوتی ہے تو کچھ کسی نے کسی طریقے سے کسی سے حل رأیت ربک، تو مولا نے کیا کہا تھا کیف اعبد ربا لم ارہ، کیف رأیتہ، تو پھر اس کے جواب میں امام علیہ السلام کیا کہا تھا کہ ویلک یا ذیلب لم ارہ العیون بمشاہدۃ الابصار ولکن رأت القلوب بمشاہدۃ القلب والیقین. اس طرح کی جو ہے نا وہ عبارت تھی. تو یہاں پر تھوڑی سی چینج ہے. حل رأیت ربک یا امیر المؤمنین فقال اعبد ما لا ارى، کیا میں اس کی عبادت کر سکتا ہوں جس کو نہ دیکھا ہو. فقال وکیف تراہ، کس طرح دیکھا اس کو. فقال لا تدرکہ العیون بمشاہدۃ العیان، یعنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ولکن تدرکہ القلوب بحقائق الایمان. وہکذا اجاب سؤال حبر من الیہود حینما سألوا بنفس ذلك السؤال. ورأى صدوق بسند عبداللہ ابن سنان عن ابیہ قال حضرت ابا جعفر فحضرت ابا جعفر میں داخل ہوا امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس. فدخل علیہ رجل من الخوارج فقال له یا ابا جعفر ای شیء تعبد، قال اللہ، قال رأیتہ، قال لم ترہ العیون بمشاہدۃ العیان ولکن رأت القلوب بحقائق الایمان الى غیر ذلك من الروایات. واما البحث عن حقیقت تلک رؤیت القلبیہ، وہ جو رؤیت قلبیہ اس کی کیا حقیقت ہے، التي غیر رؤیت البصریہ الحسیہ فلیطلب من المظان، اس کا جو ہے بہت کوئی اور ہے. اگر ہم روایات کا مشاہدہ کریں، آپ نے کھول لیا یہ، اگر آپ روایت کا مشاہدہ کریں تو روایات میں جو ہے نا وہ پاک پیغمبر نے خدا کو دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، اس کی جو ہے نا وہ دونوں قسم کی روایت یہاں پہ جو ہے نا وہ پائی جاتی ہے. وہ یہاں پر یہ جو بحث کرتے ہیں فکان قاب قوسین او ادنا، یہاں پر بحث کرتے ہیں کہ فکان قاب قوسین کی 2 تفسیریں کرتے ہیں. اس کی کیا تفسیر ہے؟ 2 تفسیریں. ایک تفسیر یہ ہے کہ کس کے قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنا، فدنا فتدلا، فدنا قریب ہوئے اور قریب ہوئے کس کے؟ ایک تفسیر میں کہ خدا کے، البتہ خدا سے مراد رحمت خدا ہے، قرب خدا ہے. دوسری تفسیر میں کیا ہے، کس کے؟ جناب جبرائیل کے. فاوحا الی عبدہ ما اوحا ما کذب الفؤاد ما رأى. یہاں پہ بحث کرتے ہیں کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے نہیں جھٹلایا اس بات کو ما رأى جس کو آنکھوں نے دیکھا تھا. کہتے ہیں کہ پاک پیغمبر کی آنکھوں نے کیا دیکھا تھا؟ خدا کو تو دیکھا تھا.
یہ آپ جو ہے نا اس وجہ سے میں یہاں پہ لے کے اس بہت کے ساتھ، کیونکہ یہ مربوط بھی ہے اور آپ کو سوال بھی اس کے بارے میں زیادہ ہوگا. دوبارہ میں پڑھتا ہوں. ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھوں نے دیکھا دل نے اس کو نہیں جھٹلایا. تو آنکھوں نے کیا دیکھا تھا؟ تو لوگ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھا تھا، خدا کو دیکھا تھا، خدا کا نظارہ کیا تھا. ٹھیک ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ روایت لے کے آتے ہیں. یہاں پر ایک شخص ہے امام علی رضا علیہ السلام سے جو ہے وہ روایت کرتا ہے، مولا کے پاس آتا ہے کہ مولا جو ہے نا یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، یہ سوال ہے. مختلف سوال کرنے کے بعد جو ہے وہ، اب چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے میں اسپیڈ سے اس کو بیان کرتا ہوں، آخر میں کہا کہ مولا توحید کے بارے میں میرا سوال ہے، بتائیں خدا کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا. امام علیہ السلام کہا کہ یہ جو ہے وہ جو مجسمہ ہے اور دوسرے جو حضرات ہیں ان کا نظریہ ہے خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا، خدا کبھی بھی جو دیکھنے والی چیز نہیں ہے. تو اس راوی نے یہ آیت پڑھی یہاں سے، یہ ما کذب الفؤاد ما رأى. ٹھیک ہے، اور پھر اس طرح کرتے کرتے آگے جو ہے وہ کہا کہ دوسری آیت کیا تھی جو ہے وہ مرۃ اخری فرأى مرۃ اخری. ٹھیک ہے، اس ہاں وہ کون سی پتہ نہیں آئی تھی اس طرح آگے جو ہے فرأى مرۃ اخری. تو اس نے کہا کہ دیکھیں مرۃ اخری جو ہے وہ دوسری مرتبہ اس کو دیکھا. تو یہ کس کو دوسری مرتبہ دیکھا؟ یہ خدا کو دوسری مرتبہ دیکھا. اس طرح جو ہے نا وہ استدلال کرتے ہیں کہ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ یہاں سے مراد جو ہے نا وہ مرۃ اخری سے مراد جبرائیل ہے. ایک روایت کے مطابق، دوسرے روایت میں جو ہے خدا کی نشانیاں ہیں. وہ کہتے ہیں اس کی آیت نمبر جو 18 ہے اس میں جو اس کی بحث ہے، آیت نمبر 18 جو ہے وہ اس میں ہے کہ خود اسی کے اندر جو ہے وہ کہ خدا نے ان کو اپنی نشانیاں دکھائی. آیت نمبر جو ہے وہاں لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اسی کی جو ہے نا اندر کے ما زاغ البصر وما طغیٰ، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. کہتے ہیں یہ جو دوسری مرتبہ دیکھا، تیسری مرتبہ دیکھا، دل نے جو دیکھا اس کو جو ہے نا آنکھوں نے جو دیکھا دل نے اس کو نہیں جھٹلایا، اس کی آیت خود تشریح کر رہی ہے. لقد رأى، کس چیز کو رہا؟ من آیات ربہ الکبریٰ، وہ جو خدا کی بڑی بڑی نشانیاں تھیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی خود جناب جبرائیل بھی تھے. تو جناب جبرائیل کو 2 مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا تھا، ایک مرتبہ جب پہلی وحی نازل ہو رہی تھی اور دوسری مرتبہ اس مقام پہ معراج پہ جو ہے وہ. البتہ یہاں اس روایت کی آپ کیا تعویل کریں گے کہ جو ہے نا وہ جناب چوتھے آسمان سے نہیں جا سکتے تھے. یہاں یہ اس تفسیر کے مطابق جو ہے نا جبرائیل سدرۃ المنتہا تک جو ہے وہ تھے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین.